السلام علیکم۔ کسی مہربان نے آ کے ناول میں خوش آمدید ایپیسوڈ نمبر 10۔ ابیحا اور زرار کا نکاح ہو چکا تھا۔ ابیحا نام پر ابھی بھی شاپ تھی۔ اگر یہ وہی زرار شاہ ہوا تو اس کے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ رات کو اماں جان ابیحا اور نیہا دونوں کو زبردستی اپنے ساتھ زرار پلس لے گئے تھے۔ مسز عالمگیر نے بیلا سلا کر انہیں کھانا کھلایا تھا۔ زرار اپنے کمرے میں تھا، نہ وہ باہر آیا اور نہ ہی کسی نے اسے باہر بلایا۔ البتہ کھانے کے بعد اماں جان خود زرار کے کمرے میں گئی تھی۔ بہو مسز عالمگیر کچن میں چائے بنا رہی تھی جب اماں جان نے لاؤنج میں پکارا۔ جی اماں جان آئی۔ وہ کام کوک کے حوالے کر کے باہر آئے۔ جی آپ نے بلایا؟ اماں ہاں۔ بہو اور ابیحا کو زرار کے کمرے میں چھوڑاؤ۔ آج ہی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں تو اور کب؟ نکاح ہو چکا ہے، اب وہ اس کی بیوی ہے۔ اماں جان ذرا خفگی سے بولی۔ وہ تو ٹھیک ہے اماں جان، مگر ابیحا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس کا بی پی۔ میں سب جانتی ہوں بہو، تم چھوڑ آؤ اس سے، میں زرار سے بات کر آئی ہوں۔ جی جیسے آپ کی مرضی۔ مسز عالمگیر نے مزید بحث مناسب نہ سمجھی اور ابیحا کو زرار کے کمرے میں چھوڑنے چل دیے۔ وہ نہیں مان رہی تھی جانے کو۔ جب اماں جان روم میں داخل ہوئی، کیوں نہیں جانا بیٹا، شوہر ہے تمہارا اور اسی کا کمرہ اب تمہارا رہن ہے میری بچی۔ انہوں نے ابیحا کے ماتھے کا بوسہ لیا مگر وہ ہچکچائی۔ اگر مگر چھوڑ، کچھ نہیں، جا میری بیٹی، چل شاباش۔ جی ابیحا سر ہلا کر کھڑی ہوئی اور نیہا کو دیکھ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ نیہا کے پاس آئی۔ نیہا اس کے گلے لگ گئی۔ چند منٹ بعد نیہا ہی پیچھے ہٹی۔ جاؤ بیا، اللہ تمہیں خوش رکھے، شاید ہماری قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا سب، جاؤ۔ نیہا نے بہت حوصلے سے کہتے ہوئے اس کے آنسو پونچھے۔ چلو اب ابیحا بیٹا، کافی رات ہو گئی ہے، ریسٹ کر لو، پھر صبح ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ جی ابیحا سر ہلاتی مسز عالمگیر کے پیچھے باری باری قدم اٹھاتی چل دی۔ وہ دونوں زرار کے روم میں انٹر ہوئے مگر روم خالی تھا۔ شاید اسٹڈی میں ہو، دیکھتی ہوں۔ مسز عالمگیر اسٹڈی کی طرف گئی مگر وہ بھی خالی تھی۔ شاید واش روم میں ہے، تم بیٹھو، کھڑی کیوں ہو؟ وہ اس کی طرف آئی۔ میں چلتی ہوں ہاں۔ ابیحا نے خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر مسکرائی۔ بیٹا پریشان مت ہو، زرار بہت اچھا ہے، تمہارا خیال رکھے گا، کسی قسم کی فکر مت کرو۔ اب یہ کمرہ، یہ گھر اور گھر والا سب تمہارا ہے اور تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ بس زرار تھوڑا غصے کا تیز ہے مگر دل کا بہت سافٹ اور کیئرنگ ہے۔ پریشان نہیں ہونا بالکل بھی، یہاں سب تمہارے اپنے ہیں۔ اب میں چلتی ہوں، تم آرام کرو۔ وہ ابیحا کا سر تپتپاتی چلی گئی۔ پیچھے ابیحا اتنے بڑے کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ تمہارا تو پورا گھر ہی اتنا جتنا ہے، ایک کمرہ۔ اس نے چاروں طرف نظریں گھمائی۔ وہ بیڈ سے کچھ فاصلے پر موجود صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بیڈ پر جا کر لیٹ جائے مگر ایک خوف اور ہچکچاہٹ سے تھی کہ نہ جانے وہ کیا سمجھے۔ مزید آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد وہ کھڑی ہوئی۔ حد ہے، کوئی اتنی دیر بھی لگاتا ہے، واش روم میں شاید سو گیا ہے، وہاں جا کر۔ وہ بڑبڑاتی بیڈ کی طرف بڑھی اور بیڈ کی ایک سائڈ پر بالکل کنارے لگ کر لیٹی اور سر تک کمفرٹ تان کر آنکھیں بند کر لی۔ 2 دن سے جاگ رہی تھی، اسی لیے پتہ ہی نہیں چلا کب نیند آ گئی۔ رات 3 بجے کے قریب وہ واپس کمرے میں آیا۔ اماں جان کے جانے کے بعد وہ روم میں ملحق سٹریس پر نکل گیا تھا اور مسلسل سگریٹ پھونکتا رہا۔ جو بھی ہوا بہت غلط ہوا تھا۔ وہ جو کسی لڑکی کو خود کے قریب نہ لانے کا تہیہ کر چکا تھا، ڈیڈ اور اماں جان کی وجہ سے دہرے کا دہرا رہ گیا تھا اور وہ مجبور ہونا نہیں چاہتا تھا مگر پھر بھی ہو چکا تھا۔ فی الحال وہ کوئی بھی فیصلہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جو حالات تھے اس نے خاموشی سے اختیار کر لینا بہتر سمجھا۔ ہاں البتہ حالات سازگار ہونے پر وہ اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لے گا، وہ سوچ چکا تھا۔ اور یہی سوچ کر سگریٹ کا آخری کش لے کر جوتے تلے مسلا اور کمرے میں آیا۔
جہاں سر سے پیر تک کمبل میں اڑے وجود پر ایک اچٹکتی نظر ڈالتا دوسری سائیڈ پر لیٹ کر کروٹ بدل لی۔ موبائل کے مسلسل وائبریٹ نے زرار کو نیند سے بیدار کیا۔ واٹ ریبش، سونے بھی نہیں دیتے اسٹوپیڈ، اس نے بڑبڑاتے ہوئے نمبر دیکھے بغیر کال اوکے کی۔ واٹس پرابلم، وہ سمجھا آفس سے ہو گئی ہے کال، مگر دوسری طرف عالم شاہ کی آواز پر پوری آنکھیں کھولتا سیدھا ہوا۔ جی ڈیڈ۔ دوسری طرف ڈیڈ کی بات سن کر وہ پریشان ہو کر اٹھا۔ اوکے ڈیڈ، وی آر کمنگ، یا کمنگ، خدا حافظ۔ ابیہا کی بھی آنکھ کھل چکی تھی، اس نے منہ سے کمبل ہٹایا مگر زرار دوسری طرف منہ کیے سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ایسے کیوں بیٹھ گیا؟ کس کا فون ہوگا؟ یہ ہے کون؟ منہ بھی دوسری جانب ہے اس کا، وہ خود سے سوال کر رہی تھی جب زرار سیل رکھتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور واش روم چلا گیا۔ اف، میری کنفیوژن کب ختم ہوگی؟ یہ وہی زرار شاہ ہے یا کوئی اور؟ وہ بیزار ہوتی اٹھ بیٹھی جب دروازہ ناک ہوا۔ ابیہا نے چادر اوڑھ کر دروازہ کھولا، وہاں مسز عالمگیر شاہ سی کھڑی تھی۔ ابیہا، ہمیں ابھی حویلی کے لیے نکلنا ہے، تم زرار کو جگا دو۔ کیا ہوا ہے آنٹی؟ ابیہا کا دل کسی انہوں نے خیال سے دھڑکا۔ کچھ نہیں، بس زرار بیٹا۔ وہ ابیہا کے پیچھے کمرے میں نمودار ہوتے زرار کی طرف بڑھی۔ زرار کا نام سن کر ابیہا بھی جلدی سے پلٹی اور سامنے اسی زرار کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ زرار بھی اس سے دیکھ کر، مگر وہ بالکل نارمل تھا، جیسے پہلی سے جانتا ہو کہ اس کا نکاح اسی لڑکی سے ہوا ہے جو اس سے کلب میں ملی تھی۔ ابیہا منہ کھولے کھڑی تھی جب مسز عالمگیر اس کا بازو ہلا کر ساتھ آنے کا کہتی مڑی۔ اس نے فوراً ان کی تقلید کی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ہرگز اس شخص کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ مسز عالمگیر نے زبردستی اس سے جوس کا گلاس پلایا تھا، مگر ابیہا اماں جان اور نیہا کے چلے جانے پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ آنٹی پلیز مجھے سچ بتا دے، کیا ہوا ہے، ورنہ میرا دل۔ امی ٹھیک ہے نا؟ نیہا اور اماں جان کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور ہمیں حویلی کیوں جانا ہے؟ ابیہا بیٹا حوصلہ کرو، سب ٹھیک ہے۔ کیسے حوصلہ کروں؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بتاتی کیوں نہیں ہے مجھے کیا ہوا ہے آخر؟ ابیہا کانپتی آواز میں چلائی، یور مدر ہیز گون۔ جواب زرار کی طرف سے آیا تھا، تائے جان میں پورچ میں ہوں، جلدی آئے۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ ابیہا اس کے جواب پر سیٹل تھی، یور مدر ہیز گون، یور مدر ہیز گون۔ اس کے کان میں زرار کا کہا گیا فقرہ گونج رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، مسز عالمگیر نے سہارا دے کر اس سے کرسی پر بٹھایا اور پانی پلا کر حوصلہ دیتی بہت مشکل سے اس سے سنبھالتی گاڑی تک لے آئی۔ وہ تینوں حویلی جا رہے تھے، ہر آنکھ پر نم تھی، ہر دل غمگین تھا۔ شازیمہ وجاہت شاہ کے لیے جو آج سے 20-25 سال پہلے اپنی خوشی اپنی مرضی سے پیا دس گئی تھی اور آج واپس آئی تھی، وہ بھی منو مٹے تلے سونے۔ ابیہا اور نیہا دونوں کی حالت بہت بری تھی۔ حویلی میں موجود خواتین نے جیسے تیسے کر کے سنبھال لیا تھا انہیں۔ ابیہا نے بہت حد تک خود کو کنفیوز کر لیا تھا، نیہا کے لیے جو امی کے جانے کے غم میں بہت خاموش تھی۔ وقت اچھا یا برا آگے بڑھ ہی گیا تھا۔ شازیمہ کے 40ویں کے بعد نیہا کے سسرال والوں کے اصرار پر چھوٹی سی گھریلو تقریب میں سادگی سے نیہا کو اسد کی سنگت میں ڈیروں دعاؤں تلے رخصت کر دیا گیا تھا۔ زرار شازیمہ کے جنازے کے بعد واپس اسلام آباد آ گیا تھا اور اماں جان کے بارہا کہنے پر بھی وہ دوبارہ حویلی نہیں گیا، حتیٰ کہ انہوں نے نیہا کی رخصتی کی تقریب میں بھی شامل نہ ہوا تھا۔ اب تو اماں جان نے بھی خفا ہو کر فون کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر کب تک خاموشی اختیار کی جاتی؟ آخر کو انہوں نے بیٹی کے آخری وقت میں اس کی بیٹی کی ذمہ داری لی تھی اور وہ اس ذمہ داری سے نظریں چرانا نہیں چاہتی تھی۔
اسی لیے انہوں نے عالم شاہ کو کل جانے کا کہا تھا کہ وہ اور عالم شاہ ابیہا کو وہاں چھوڑ آئے اس کے اپنے گھر میں۔ ابیہا زرار کی خاموشی کی وجہ سے جانتی تھی انسان خود چاہے کتنا ہی برا ہو مگر خود کو برا نہیں سمجھتا، البتہ دوسروں کی ذرا سی بات کو کھینچ دیتا ہے۔ اسی طرح زرار شاہ نے کیا، خود بے شک اس نائٹ کلب میں جاتا تھا مگر میری وہاں جانے کو غلط رنگ دیا اور اس لیے اس روز پیسے لوٹانے کے لیے مجھے کلب آنے کا کہہ گیا تھا۔ وہ مجھے غلط لڑکی سمجھ رہا تھا اسی لیے واپس نہیں پلٹا۔ ابیہا انہی سوچوں میں مگن تھی جب اماں جان اس کے روم میں آئی۔ ابیہا بچے کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں اماں جان، آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ ابیہا کھڑی ہوئی، نہیں بس کچھ بات کرنی تھی اپنی بیٹی سے، بیٹھ ادھر میرے پاس۔ انہوں نے ابیہا کو اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ ابیہا ہم کل اسلام آباد جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ جان کر بھی انجان بنی، تجھے تیرے اپنے گھر چھوڑنے، اپنا گھر اور وہ سڑا ہوا گھر والا سنبھال جا کر۔ ابیہا ان کی بات پر بے اختیار مسکرائی، ایسا ہی وہ نک چڑھا۔ اماں جان اس کی مسکراہٹ دیکھ چکی تھی۔ میں تجھ سے زرار کے متعلق ہی بات کرنے آئی ہوں۔ جی اماں جان کریے۔ ابیہا بیٹا، اصل میں اماں جان نے اس سے زرار کے بچپن سے لے کر سمل سے شادی اور علیحدگی تک کی ساری باتیں بتا دی تھی جنہیں سن کر ابیہا شاک تھی۔ مگر میرا زرار بہت حساس ہے، کسی کو دکھ میں دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے اس لڑکی کی زندگی سنوارنے کے لیے شادی کی اور وہ منحوس ماری لڑکی میرے بچے کو دھوکہ دے گئی۔ ابیہا وہ بہت محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا ہے، تم اس سے سمجھنے کی کوشش کرنا اور سب بلا کر نئی زندگی شروع کرنا۔ زرار خوش رکھے گا تجھے، مجھے پورا بھروسہ ہے اپنے بچے پر۔ اچھا، انہوں نے ابیہا کے سر کا بوسہ لیا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، تو بھی آرام کرو، صبح نکلنا بھی ہے۔ اماں جان اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی چلی گئی۔ زرار شاہ شادی شدہ تھا اور میرے حصے میں نہ صرف شادی شدہ مرد آیا بلکہ وہ ایک برا شخص بھی ہے جو شراب پیتا ہے، کلب جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کرتا ہوگا۔ او نہیں، وہ سوچ کر کڑک رہی تھی۔ مجھے تو وہ رحم دل اور اچھا لگتا تھا، تبھی تو آج تک اس کا لمس۔ ابیہا نے اپنے ہاتھ اور بازو پر زرار شاہ کے لمس کو محسوس کیا مگر وہ شکل سے ہی باہر کی پیداوار لگتا تھا اور وہاں نہ جانے کتنی ہوں گی جن کو چھوڑ چکا تھا۔ ریکارڈ میں صرف سمل ہی آئی ہوگی یہاں سے جو بیاہ کر لے گیا تھا نواب صاحب۔ اف میرے خدا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اب کیا کروں؟ جاؤں یا پھر نیہا سے بات کرتی ہوں؟ نہیں، اس کی نئی شادی ہے، مجھے اس سے پریشان نہیں کرنا چاہیے، تو پھر خاموش ہو جاؤں کیا؟ خود سے ایک آدھا گھنٹہ تکرار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ میرا آخری ٹھکانہ وہی گھر ہے، اس لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ اگلے دن وہ اسلام آباد کے لیے نکل چکے تھے۔ عالم شاہ نے زرار کو آنے کی اطلاع کر دی تھی۔ وہ لوگ شام تک زرار پلس پہنچے تھے۔ زرار لاؤنج میں انہیں ویلکم کرنے کو موجود تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ سب لاؤنج میں ہی بیٹھ چکے تھے۔ اماں جان نے اپنے شکوے شکایت کر رہی تھی جنہیں زرار سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ سوری بھی کرتا جا رہا تھا۔ ابیہا ان سے فاصلے پر موجود تھی اس لیے باتیں صحیح سے سن نہیں پا رہی تھی مگر زرار شاہ کا مکمل جائزہ لے چکی تھی۔ شلوار قمیص پہنے، گولڈن براؤن بالوں کو سلیقے سے سجائے، قیمتی ریسٹ واچ پہنے، سیل ہاتھ میں چلاتا ہوا اور بہت چارمنگ لگ رہا تھا۔ او نہیں، صورت کا کیا ہے، سیرت اچھی ہونی چاہیے انسان کی۔ ابیہا نے جائزہ مکمل کر کے رائے دی اور لاؤنج میں موجود کو دیکھنے لگی۔ ابیہا میری بچی یہاں آ کر بیٹھ، وہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہے؟ اماں جان نے اس سے پاس بلایا۔ اماں جان کے پکارنے پر زرار بھی متوجہ ہوا۔ دونوں کی نظریں ملی اور دونوں نے ہی چرا لی۔ ابیہا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی پاس آئی۔ بیٹھ یہاں،
अम्मा जान ने अपने साथ और ज़रार के बिल्कुल सामने बिठाया उसे। ज़रार देख, मैं अपनी इतनी प्यारी बेटी तुझे सौंप रही हूँ, उसका ख्याल रखना, समझा। अगर मेरी बच्ची को तुझसे कोई शिकायत हुई तो फिर देखना। तो अम्मा जान ने प्यार भरी धमकी दी। और अगर आपकी बच्ची से मुझे कोई शिकायत हुई तो? ज़रार ने आंखें उसके चेहरे पर फोकस करके पूछा। अबीहा उसकी नजरों से कंफ्यूज हुई। कोई शिकायत नहीं होगी, समझा। मेरी बच्ची बहुत समझदार और मासूम है। अम्मा जान ने प्यार से कहकर अबीहा का हाथ थामा। जी, उनकी समझदारी और मासूमियत का तो कायल हो चुका हूँ। ज़रार ने हल्की आवाज में तंज किया, मगर जिसको सुनाना था वो सुन चुकी थी। अबीहा उससे करारा सा जवाब देना चाहती थी, मगर अम्मा जान की वजह से खामोश रही। अच्छा, मैं जरा आराम कर लूं, फिर ही रात को खाना खाएंगे, तुम लोग बातें करो। अम्मा जान उन दोनों को छोड़कर चली गई। अब लॉन्च में वो दोनों ही आमने सामने बैठे थे। अबीहा सर झुकाए उंगलियां चटका रही थी। ज़रार की नजरें खुद पर महसूस कर रही थी और ज़रार सोफे के बैक से टेक लगाए टांग पर टांग जमाए रिलैक्स सा बैठा था। इसका जायजा ले रहा था। लाइट पिंक कलर के कपड़े पहने, सर पर चादर जमाए और कंफ्यूज सी बैठी थी। ज़रार ने कुछ देर उससे कंफ्यूज किया और फिर कुछ भी कहे बिना वहां से चला गया। अबीहा ने उसके जाने पर शुक्र का सांस लिया। रात का खाना डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा कहा गया। खाने के बाद आलमशाह चाय के कहते अपने रूम में चले गए। तुम लोग भी जाकर आराम करो, अबीहा भी थक गई है। ज़रार, बिया को ले जाओ कमरे में, अम्मा जान ने उन दोनों से कहा जो खाना खत्म कर चुके थे। जी अम्मा जान, पहले आप चले, आपको छोड़कर आओ कमरे में। ज़रार ने अम्मा जान का बाजू थाम कर उठाया। मैं चली जाऊंगी, तुम लोग जाओ। शाबाश। अम्मा जान उन्हें अपनी निगरानी में कमरे में बेचना चाहती थी। ओके ज़रार, अम्मा जान की सोच पड़ चुका था, इसलिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जाओ तुम भी बिया, अल्लाह खुश रखे मेरे बच्चों को। अम्मा जान ने दुआ दी और अबीहा को सीढ़ियां चढ़ता देख रही थी। अबीहा कमरे में दाखिल हुई तो ज़रार सिगरेट मुंह में दबाए लाइटर से सलगा रहा था। एक चट्टी नजर अबीहा पर डालकर अपने साबिका अमल में मसरूफ हो गया। अबीहा उससे देखकर वहीं दरवाजे पर रुक गई। ज़रार खश लगाता उसकी तरफ मुड़ा। मुहतरमा, खुद ही चलकर आना होगा, मेरा तुम्हें गोद में उठाने का कोई इरादा नहीं। अबीहा उसकी बात पर शर्मिंदा जरूर हुई, मगर जवाब देना न भूली। मुझे भी ऐसा कोई शौक नहीं मिस्टर ज़रार, उसने चबा चबा कर कहा। रेली? वो तंजिया मुस्कुराता उसके सामने आ खड़ा हुआ। अबीहा जल्दी से 2 कदम पीछे हटी। क्या हुआ, डर गई? ओ नहीं, अबीहा हाशिम किसी से नहीं डरती, इसीलिए तो रातों को नाइट क्लब में पाई जाती है। ज़रार ने कस लेकर धुआं उसके मुंह पर छोड़ा। आप भी तो जाते हो वहां? वो हिम्मत मुजतमे करती बोली। बिल्कुल जाता हूँ, मगर तुम्हारी तरह सौदे करने नहीं। शट अप, यू शट अप। जानती हो नफरत है मुझे ऐसी औरतों से जो अपने नीलामी करती फिरती है। नफरत? मेरे बाल छोड़ो ज़रार शाह, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अबीहा दोनों हाथों से बाल छुड़वा रही थी जो ज़रार ने मुट्ठी में जकड़ लिए थे। होए, ऐसा नहीं क्या? तो फिर दानियाल मलिक से कैसी डील चल रही थी तुम्हारी? वो दानियाल मलिक जिस पर तुकने को भी दिल नहीं चाहता, वो हराया। मेरी मजबूरी? वो मनमनाई? ओ नहीं, मजबूरी? अगर अब कोई मजबूरी आए तो खुद को बेचने चल दोगी क्या? ज़रार प्लीज मेरे बाल छोड़े, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सोचा था मगर किया नहीं। वो आंसू बहाती कपकपाती आवाज में बोल रही थी। क्यों सोचा गलत? हमें? अच्छा, इतना गिर गई थी तू जो इतना गंदा सोचा था तुमने और इस पर अमल करने भी चली आई। ज़रा ने उसके बालों को झटका दिया, जिस पर अबीहा को चीख बुलंद आवाज छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तुम जंगली हो पूरे, वहशी इंसान, मेरी मर्जी में जो मैं कुछ भी करूं। तुम्हें इतनी तकलीफ थी तो पीछे भागे क्यों आए थे चीख देने? मैं भीख मांगती या खुद को बेचती, तुम्हें क्या मसला? वो कांपती आवाज में बोल रही थी। जरा उसके चेहरे के उतार चढ़ाव, उसके होंठों की कपकपाहट, उसके आंसुओं की लड़की सब बगौर देख रहा था।
What is this زرار شاہ؟ وہ خود سے پوچھ رہا تھا، تم تو کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے اور اب خود ہی اس نازک سے لڑکی کو اتنی بری طرح رلا رہے ہو، اس سے بھی سمل کے کیے کی سزا دیے جا رہے ہو، کیوں؟ اس نے خود کو ملامت کر کے جلدی سے ہاتھ ہٹا کر ابیہا کے بال چھوڑے۔ ابیہا بال آزاد ہونے پر روتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب پیچھے سے آواز آئی، آئی ایم سوری۔ وہ شاک تھی، ابھی مجھے مارنے کے در پہ تھا اور ابھی سوری کہہ رہا ہے۔ وہ آنسو پہنچتی پیچھے مڑی، تم پاگل ہو زرار شاہ۔ اسی لیے وہ رکی، میری طرف مت آنا ورنہ۔ وہ زرار کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر جلدی سے مڑتی، ہینڈل پکڑ کر کھولنے ہی والی تھی جب اس کے ہاتھ پر زرار کا بھاری ہاتھ آ پڑا۔ ابھی ہاں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پلٹی یا پھر کچھ کہہ پاتی۔ وہ اس کے تیور سے ڈر کر کپکپا رہی تھی۔ زرار اس کی کپکپاہٹ محسوس کر چکا تھا، اس سے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ میں پاگل ہوں؟ پوچھا گیا۔ نہیں، وہ گھبرائی۔ ابھی کہا تم نے؟ میرے منہ سے نکل گیا سوری۔ کان پکڑ کر سوری کرو۔ زرار کا پہلی دفعہ ایسی لڑکی سے پالا پڑ رہا تھا جو بیک وقت ڈرپوک بھی تھی اور بہادر بھی، اسی لیے اس سے ستانے میں مزہ آیا۔ اس سے کان پکڑ کر وہ ہکلائی، کان پکڑ کر یس۔ زرار نے اس کی پھچاری سی شکل پر ہونٹ بھینچ کر مسکراہٹ روکی۔ جی سوری۔ ابیہا نے واقعی بچوں کے انداز میں کان پکڑ کر سوری کی۔ اب کے بعد زرار کا مسکراہٹ روکنا مشکل ہو گیا، اس لیے بھرپور اسمائل سے اس سے کان پکڑے دیکھا۔ سو سویٹ آف یو۔ وہ ہنسا۔ ابیہا اسے ہنستے دیکھ کر آپے سے باہر ہوئی۔ یو ایڈیٹ، سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ اس کا کالر دبوچ چکی تھی۔ او نہیں، اچھے بچے ایسا نہیں کرتے۔ زرار نے اپنے کالر پر موجود اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ چھوڑو چھوڑو میرے ہاتھ، وہ چلائی۔ نہ چھوڑوں تو؟ چیلنج کیا گیا۔ میں ابھی اماں جان کو بتاتی ہوں جا کر۔ ابیہا نے دھمکی دی۔ میں جانے دوں گا تو بتاؤ گی جا کر؟ زرار شاہ چھوڑو میرا ہاتھ۔ ابیہا مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ اچھے بچے ضد نہیں کرتے، وہ بھی پورا ڈیٹ تھا۔ میں کوئی بچی نہیں، میرے ہاتھ چھوڑ دو زرار۔ ابھی بتاتی ہوں تمہیں کیا ہوں میں۔ یہ ہاتھ چھوڑنے کا سوچا تھا میں نے، مگر تم نے ان ہونٹی میٹس میں میرا ارادہ بدل دیا۔ وہ کیا ہے نا کہ مجھے اپنی ٹکر کے لوگ بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، تو میں نے سوچا اچھی گزرے گی ہماری۔ کیا خیال ہے؟ اور اس کی جانب جھکا۔ میرا خیال ہرگز نیک نہیں ہے، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ میں کل ہی اماں جان اور ماموں کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی۔ اوہو، کل جاؤں گی؟ آج تو یہی ہونا۔ زرار آنکھ دباتا جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا اس سے، وہ خود پر خود ہی حیران بھی تھا۔ زرار پلیز مجھے جانے دے، میں نہیں بتاؤں گی جا کر کہ آپ نے مجھے مارا ہے۔ وٹ؟ مارا؟ میں نے تمہیں؟ مگر کب؟ زرار کو اس کی بات پر جھٹکا پڑا۔ ابھی آپ نے بال کھینچے میرے، وہ بھی جنگلیوں کی طرح، اسے مارنا ہی کہتے ہیں۔ اوہو اوکے، آئی ایم سوری فار دیٹ۔ مگر تم کمرے سے نہیں جاؤ گے اور نہ ہی کل واپس حویلی جاؤ گے۔ اگر منظور ہے تو میں ہاتھ چھوڑ دوں گا، ورنہ نہیں جاؤں گی۔ پھر میرے بھی ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ وہ حیران ہوا۔ آج کے بعد مجھے بدتمیزی مجھ سے نہیں کرنی پڑی، یا پھر کسی اور کا غصہ مجھ پر نکالا، یا پھر مجھے اس کلب والی بات پر ٹارچر کیا، یا پھر کتنے یا پھر آئیں گے ابھی۔ وہ تکا لگتا ہے آپ کو میری شرائط منظور نہیں؟ اوہو کم آن بیبی، کہو میں سن رہا ہوں۔ خبردار جو مجھے بیبی شیبی بلایا تو کسی اور ایسے لقب سے پکارا، مجھے پسند نہیں انگریزوں کی یہ چپ طرز تخاوت۔ مجھے اتنی گاڑی اردو نہیں آتی محترمہ، آپ اپنا یا پھر کنٹینیو کریں پلیز۔ بس اتنی ہی تھی۔ ابیہا کندھے اچکاتی بولی، اوکے آئی ہیو انڈرسٹینڈ یور فیلنگ۔
وہ مسکرایا تو پھر مجھے آگے جانے دیں گے اور میرے ہاتھ چھوڑیں گے؟ اوکے۔ زرار نے سر ہلا کر ہاتھ آزاد کیے۔ ابیہا اپنی سلطنت پر پاؤں رکھتی آگے بڑھی۔ زرار اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی بڑی شان سے بیڈ کے دائیں جانب لیٹی، کمبل اڑایا یا پھر مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی اور بلند آواز میں ایک اور شرط بتاتی کمبل میں گم ہو گئی۔ زرار اس کی بات پر بے اختیار مسکرا دیا۔ کیا بات ہے زرار شاہ، آج بڑے دانت نکل رہے ہیں تمہارے؟ وہ خود کو شرمندہ کرتا اسٹڈی میں چلا گیا۔ لائک، کمنٹس اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔